میں آج بہت پریشان ہوں اور ناراض ہوں. کس بات سے ناراض ہو؟ میں نے پروگرام نہیں کرنا, میں بہت تنگ ہوں. بھائی اگر تمہاری اپنے گھر والے سے نہیں بنتی تو کوئی اور بات سوچ لو. یہ مسئلہ نہیں ہے. اور کیا مسئلہ ہے پھر؟ آپ دیکھ نہیں رہے میں آج کتنی مشکل سے تیار ہوئی ہوں. میرے بال نہیں بن رہے تھے, کپڑے استری نہیں ہو رہے تھے, مجھے جوتا نہیں مل رہا تھا. تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ وٹ کین وی ڈو؟ ہاں جی, آپ تو کہیں گے جی پروگرام کرو بس, ہے نا؟ جی پروگرام کریں آپ. تو سن لیں پھر آپ. صرف اور صرف جو ہمارے پاس ایندھن کے ذخائر ہیں نا, وہ 12 دن کے رہ گئے. اچھا, تو اس کی فکر تم کو ہونی چاہیے یا سرکار کو ہونی چاہیے جو موٹروں گاڑیوں میں بڑا پیں پیں پاں پاں کر کے پھرتے ہو؟ وہ ہم تو پیدل سڑک سوار قسم کے لوگ ہیں. جہاں کہیں سواری نہیں ملتی وہاں یوں یوں اشارہ کرتے ہیں, اگلا کو بٹھا لیتا ہے, اس کو سلام کرتے ہیں, دعا دیتے ہیں, اگلے اسٹاپ پر وہ اتار دیتا ہے, پھر یوں یوں کرتے ہیں, کوئی اور بٹھا لیتا ہے. تو اسی طرح ٹرانسفر ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں. گیس بھی نہیں ہے, چینی بھی مہنگی ہے, پیٹرول بھی مہنگا, مجھے یہ سب کچھ سستا چاہیے, مجھے نہیں پتا. ایندھن بھی نہیں ہوگا, 12 دن کا ہے بس. تو پھر اس کے بعد تو ہماری تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم تو وہ جو بھینس کا آؤٹ لیٹ ہوتا ہے نا جی, اس پر ہانڈی روٹی کر لیتے ہیں. آؤٹ لیٹ کیا, گوبر اس کا؟ ہاں جی, ہاں. وہ بسکٹس؟ اور نہیں, ہمیں بسکٹ بیوقوف کہیں اس کو چکھ نہ لینا. ہائے ہائے کیا, وہ تو پاتھیاں ہوتی ہیں, اس پر ہم دیہاتوں میں ہم آگ جلا کے تو ہانڈی روٹی کر لیتے ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا حبیب صاحب, زندگی میں انہوں نے آسائشیں دیکھی نہیں ہیں, اس لیے ان کو ٹینشن بھی کوئی نہیں ہے. میرا خیال ہے آسائشوں کی بات نہیں, یہ قناعت کی بات ہے. بہت سے لوگ اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں. اچھا, تو مجھے میں قناعت نہیں ہے. نہیں ہے, میں اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ کے اندر ہے. صبر بھی ہے, شکر بھی ہے, قناعت بھی ہے. جتنی کوالٹیاں ہیں نا, ان میں سے کوئی ایک کدی ہے جو نہیں ہے. باقی کی تو اللہ کا شکر ہے. کہ میری رائے تو خیر رہنے دیں, اس کے برعکس ہی ہے. لیکن بہرحال معاملات یہ ہیں کہ دیکھیں, یہ جو 12 دن کے ایندھن کی بات ہے, یہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں جتنی آپ جس کا اظہار کر رہے ہیں اور جتنا آپ لوگوں کی تکلیفوں پہ خوش ہو رہے ہیں. اچھا, میں مجھے کیا پرابلم ہے, میں اپنا بتا رہا ہوں کہ میں اپنی اوقات میں رہ رہا ہوں. دیکھیے باقی سب بھی اپنی اوقات میں رہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ 12 دن کا ایندھن جو ہے, ابھی 12 دن نہیں ہوئے, 12 دن سے پہلے ایندھن آ جائے گا. یہ ایک روٹین کی بات ہوتی ہے کہ جب اگر آپ اس بات کو روزانہ کی بنیاد پر سوچنا شروع کر دیں کہ ہمارے پاس کتنے دن کا ایندھن رہ گیا ہے, ہمارے پاس اتنے دن کا ایندھن رہ گیا ہمارے پاس, تو آپ کبھی بھی شاید زندگی نہیں گزار پائیں گے. 12 دن کا عام طور پر ہمارے ہاں جو پاکستان میں ایندھن کا جو ذخیرہ ہے وہ 18 دن سے لے کے 1 مہینے تک ہوتا ہے. چلو یہ تو طے پایا کہ ہمارے مسائل بجلی کے حل نہیں ہونے, تو پھر میں آپ کو آج کی جو بیانات ہیں وہی سنا دیتی ہوں, ہے نا؟ تو بیان سنیں پھر. چودھری نثار نے کہا ہے جی, ایوان صدر جو ہے وہ مشرف سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گیا. کٹھے 2 ہاتھ. دیکھیے نہیں, ایوان صدر سے 2 ہاتھ آگے نکلنا محاورہ ہے. یہ 2 ہاتھ آگے نکلنا محاورہ ہے. بات یہ ہے کہ جو ایوان صدر سے جو پی ایم ایل این کو اب تک سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کے جتنا مطالبہ تھا 17ویں ترمیم کا وہ نہیں مانا جا رہا. اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب 17ویں ترمیم کا ان کا خیال ہے پی ایم ایل این کا کہ اس کے خاتمے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ صدر صاحب ہیں. اچھا, دوسرا ایک چیز تھی کہ عدلیہ کی بحالی کے راستے میں بھی صدر صاحب کا جو کردار تھا اس حوالے سے بھی یہ بات ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ جو بہت ساری کئی پالیسیز ایسی ہیں جن کے بارے میں پی ایم ایل این کہتی ہے کہ صدر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, جبکہ ایوان صدر کا اصرار ہے کہ ایسا ہی ہوگا. تو یہ ان کی طرف اشارہ ہے. اور چودھری نثار صاحب کے جو بیانات ہیں نا, یہ اتنا دل پہ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. مجھ کو یہ بتاؤ, چودھری نثار صاحب ہیں جن کو سی این جی بھی کہتے ہیں, یہ ان کے بال اصلی ہیں؟ آپ کو مطلب میں بات کچھ اور کر رہا ہوں. اتنی سیریس گفتگو میں آپ کو چودھری نثار, نہیں تو میں اس لیے سیریس بات کر رہا ہوں کہ نہ وہ بال جو ہیں کبھی بڑھتے ہیں, نہ کم ہوتے ہیں, نہ کٹتے ہیں, نہ کچھ بھی, ان میں فرق ہی نہیں پڑتا, ہمیشہ 12 مہینے ایک کو جیسے رہتے. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ راجہ ریاض کا بھی سٹائل اس ٹائپ کا نہیں ہے نا جی, تو وہ اس کے والوں کو کیا موت بگی ہوئی ہے. اچھا, لیکن بات حبیب صاحب کی بھی ٹھیک ہے کہ نثار صاحب کے بیانات پہ زیادہ توجہ ہی نہیں. توجہ آپ ضرور دیں, وہ قائد حزب اختلاف ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سیاست میں بعض اوقات بات بہت آگے کی جاتی ہے. اچھا, لیکن اس کے بعد الٹیمیٹلی پھر معاملات سدھر جاتے ہیں. مگر دیکھو نا جی, ایسی بات بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جو لیڈر ہے وڈا, کہ میاں نواز شریف صاحب کو خود کہنا پڑے کہ چودھری نثار جو ہے کبھی کبھی اپنے پلے سے بھی کو بیان دے دے. جس بات کی ہو کے کہہ جاتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ نثار صاحب کے اس بیان پر اپنے نبیل قبول صاحب نے کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ نثار صاحب تو سٹھیا گئے ہیں. I can't believe this. سیریسلی بھائی, میں نہیں مانتا.
دیکھو چودھری نثار اس کا مطلب ہے کو 60 برس کا ہو گیا. 60 آگے کا مطلب تو یہ ہے نا اس کی چودھری نثار کی تو عمر ہی ساری کو 13 کو سال بنتی ہے. اللہ معاف کرے آپ بھی کہاں سے کہاں جوڑ کہاں سے کہاں کیا مطلب. سیانے کہا کہ تم حساب لگاتے جانا, میں ابھی تمہیں کاؤنٹنگ کر کے بتا دیتا ہوں کہ وہ کوئی 13-14 سال سے زیادہ عمر کا ہے. حبیب صاحب آج یہ حساب کر لیتے چلو مثال کے طور پر سمجھ لو کہ چودھری نثار کی عمر جو ہے 50 ایئرز اولڈ ہے, وہ ٹھیک ہو گیا 50 کا مان آپ نے گننا. ٹھیک ہے نا جی. 50 سال کی اگر اس کی عمر ہے تو 50 سال میں سے 25 سال کی تو راتیں نکال لو. باقی کتنے رہ گئے؟ 25 ہی رہ گئے. مجھے پہلے صاحب کھنگ کے مت دکھاؤ, میں کوئی دوائی نہیں بیچ رہا, میں تو بتا رہا ہوں تم کو. باقی کتنے رہ گئے؟ 25 رہ گئے. 25 سال کے دن رہ گئے, اس میں سے آپ کوئی 6-7 سال جو ہے وہ دکھ بیماری کے نکال دو. کرے جی کرے, 7 سال نکالیں آپ اس میں. جی میں سمجھ گیا. اس حساب سے تو آپ کی عمر بھی کوئی 7-8 سال ہی بنتی ہے. ہاں 7-8 سال مجھے کیوں کہہ رہا ہے, میں ابھی نوجوان ہوں. نوجوان ہے ہاں, تو اس طرح دکھ بیماری کے نکال دو. اور وہ سکول میں جو ادھر نہر پہ نہانے نونے سیاست کے بھی نکال دو تو وہ 12-13 سال کا ہی برآمد ہوگا. اچھا اس حساب سے تو پھر آپ کا حساب بالکل ٹھیک ٹھاک بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. لے پھر اگلی بھی میں آپ کو سنا دیتی ہوں, اگلا بیان آپ کو سناتی ہوں. جی. سید منور حسن نے کہا ہے کہ زرداری کی تقاریر کی ہیٹرک ان کے سوائے کسی کو سمجھ نہیں آتی. ہیٹرک یہ انہوں نے میرے خیال سے یہ جو میچ ہارا ہے کرکٹ والوں نے اس سے متاثر ہو کے ہیٹرک کا لفظ استعمال کیا ہے. ہو سکتا ہے اسٹیڈیم میں بیٹھ کے بیان دے دیا ہو. نہ وہاں پر تو یہ جا ہی نہیں سکتے, ادھر گئے ہوئے بھی نہیں تھے. یہ انہوں نے ٹیلی ویژن پر دیکھا ہوگا میچ موچ. تو یہ کرکٹ جو ہے نا شاہ جی یہ گوروں کا کھیل ہے. آپ نے ذہن پر دل پر ان کے میچ ہارنے کا اثر لیا ہے. آئی بیگ یور پارڈن, میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. آپ نے اگر گیمیں دیکھنی ہو تو پاکستان کی جو گیمیں ہیں گلی ڈنڈا ہے, گھوڑی ٹپن ہے, باندر قلعہ ہے, اس قسم کی گیمیں دیکھا کریں. اب یہ باندر قلعہ دیکھیں گے سید منور حسن, یہ کون سی گیم ہے جی؟ اس میں باندر نہیں ہوتا, ایک قلعہ ہوتا ہے, اس کے آلے دوالے جوتیاں رکھ دیتے ہیں سارے. اچھا. تو ایک رسی لے کے تو ایک بندہ کھلو جاتا ہے. تجھ کو تو گاؤں یاد آ رہا ہوگا. تو وہ پھر سارے جا کے تو وہ جوتی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ جو رسی پکڑ کے جو باندر ہوتا ہے قلعے کے ساتھ جو بجا ہوتا ہے نا جی, وہ جوتیاں اٹھا کے مارتا ہے. آپ دیکھ لیں, آپ کا مطلب یہ بڑی سیاسی گیم ٹائپ گیم ہوتی ہے, اس میں ایک دوسرے کو جوتیاں مارتے ہیں. ہاں ویسے تو آج کل جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کافی وہ ذرا مہذب طریقے سے ہو رہا ہے, تو اس میں سیدھی کیوں حبیب صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ منور حسن صاحب کو بھی اس قسم کی گیمیں کھیلنی چاہیے؟ جی منور حسن صاحب کو ان کے ساتھ ہی کھیل سکتے ہیں. میرے ساتھ میں گیمیں کھیلنے کے لیے آتا ہوں. میری بات سنیں, ایسے کرتے ہیں کسی دن اسٹوڈیو میں یہ لگا لیتے ہیں باندر قلعہ. ہاں تو ہم تینوں ہی کھیل لیں گے, پھر باہر والا تو کوئی آئے گا نہیں. زیادہ ممبران کی ضرورت ہوتی ہے.